السلام علیکم۔ آج کی جو حدیث مبارک میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اس کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوگی، اس مسئلے کا علم ہوگا کہ کیا کسی کے مرنے پر، کسی کی وفات پر، حتیٰ کہ کسی کی شہادت پر بھی نوحہ کرنا، ماتم کرنا، کیا یہ اسلامی روح سے جائز ہے یا نہیں؟ شریعت اسلامی ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ تو انشاءاللہ اس حدیث کی روح سے ہمیں اس مسئلے کی وضاحت ہو جائے گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ اور ایک روایت میں ضرب الخدودہ کی بجائے الفاظ آئے ہیں عربی کے لطم الخدودہ۔ تو اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ کون؟ من ضرب الخدود او لطم الخدود، کہ جو اپنے گالوں کو، اپنے چہرے کو زور زور سے پیٹے، وہ شق الجیوب، اور گریبان کو پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور زمانہ جاہلیت کی چیخ و پکار کی طرح پکارے۔ اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے ہمیں تین چیزوں سے منع کیا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں کہ اگر کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو اس کے فوتگی پر انسان تین کاموں سے بچے۔ نمبر ایک، کہ اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ ہاتھوں کا غلط استعمال کیا نبی اسلام نے یہاں بیان کیا کہ ضرب الخدود، اپنے چہرے کو زور زور سے اپنے ہاتھوں سے مارنا شروع ہو جائے۔ صحیح ہے۔ اب نبی اسلام نے یہاں پہ چہرے کا ذکر کیا ہے اکثر کے لحاظ سے، غالب کے لحاظ سے، کیونکہ اکثر انسان غم میں ہوتا ہے بہت زیادہ، تو انسان خاص طور سے سب سے زیادہ اپنے چہرے کو مارتا ہے۔ تو نبی اسلام نے یہاں پہ چہرے کا ذکر اس لیے کیا، ورنہ اس کے علاوہ اگر سینے کو مارے، کہیں اور اپنے جسم پہ مارے تو وہ بھی ممنوع ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہوگی، نبی اسلام نے کسی کی وفات پر نبی اسلام نے اس چیز سے منع فرما دیا کہ اپنے آپ کو نہیں مارنا۔ اور دوسری چیز نبی اسلام نے اس حدیث میں منع فرمائی کہ اپنے کپڑوں کو نہیں پھاڑنا۔ انسان غم میں آ کے اتنا غم میں مبتلا ہو کہ اپنے کپڑے، اپنا گریبان پھاڑنا شروع ہو جائے، تو شریعت اسلامی ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اور تیسری چیز نبی اسلام نے اس حدیث میں جو ذکر فرمائی، وہ دعا بدعوى الجاہلیہ، کہ زمانہ جاہلیت کی طرف چیخ و پکار کرے۔ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ جب کسی کا کوئی فوت ہو جاتا تھا تو اس زمانے کی جو عورتیں ہوتی ہیں یا مرد ہوتے تھے، وہ اس پر نوحہ کرتے تھے۔ تو نبی اسلام نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور آخر میں یہ بات بھی آپ سے ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک بالکل جائز نہیں ہے ماتم کرنا، نوحہ کرنا کسی کی وفات پر، کسی کی شہادت پر۔ ہاں کسی اور کے نزدیک جائز ہو سکتا ہے، تو اس کے اندر ہم دخل اندازی نہیں کر سکتے۔